بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے اور امام زمان علیہ السلام کی نظر کرم سے جانور کو ذبح کرنے کے احکام پڑھیں گے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت کچھ شرطوں کا خیال رکھیں، جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو انسان جانور کو ذبح کر رہا ہو وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے اور اس نے کسی جانور کو ذبح کیا ہے تو اس جانور کو کھانا جائز نہیں ہوتا۔ مثلا کافر ہے، اگر دوسرے ملک میں لوگ رہتے ہیں، وہاں کافر لوگ بھی ہوتے ہیں، مشرک لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کافر اور مشرک کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا جائز نہیں ہوتا۔ کافر حکم میں وہ ناسبی شخص بھی آتا ہے کہ جو محمد و آل محمد سے دشمنی کرتا ہے اور دشمنی کو ظاہر بھی کرے، تو ایسے شخص کا بھی ذبح کیا ہوا جانور آپ کھا نہیں سکتے۔ تو مسلمان میں اگر کوئی عورت بھی ذبح کرتی ہے تب بھی آپ کھا سکتے ہیں، کوئی مرد ذبح کرتا ہے جانور تب بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر کسی بچے کو اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ بھی جانور ذبح کر سکتا ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ تھی پہلی شرط کہ جانور ذبح کرنے والا شخص مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت جس اوزار کا آپ نے استعمال کرنا ہے وہ اوزار لوہے کا ہو، یعنی اگر آپ جانور چھری سے ذبح کر رہے ہیں تو چھری لوہے کی ہونی چاہیے اختیاری حالت میں۔ جب تک آپ کے پاس لوہے کی چھری ہے، آپ کسی اور چیز سے ذبح کرنا چاہیں گے، مثلا تانبے کی بنی ہوئی چھری ہے یا اسٹیل کی بنی ہوئی چھری ہے، تو اس طرح کے اوزار سے ذبح کرنے سے جانور حلال نہیں ہوتا۔ جانور تب ہی حلال ہوگا جب چھری لوہے کی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسی جگہ پہ ہے کہ اسے لوہے کی چھری میسر نہیں ہے، وہاں پہ فراہم نہیں تھی، مثلا جنگل میں تھا، اسے بھوک لگی تھی، اس نے جانور ذبح کرنا تھا تو اس کے پاس لوہے کی چھری نہیں تھی، تو اب اس کے پاس جس بھی دھات کی بنی ہوئی چھری ہے وہ اس کو استعمال کر کے جانور ذبح کر سکتا ہے۔ اس مجبوری میں اس کے لیے دوسری چیزیں استعمال کر کے جانور کو ذبح کر کے استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ تھی دوسری شرط کہ چھری لوہے کی ہونی چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں تو ارادے کے ساتھ ذبح کریں۔ اگر ارادہ نہیں تھا اور جانور ذبح ہو گیا تو اس جانور کو آپ کھا نہیں سکتے۔ مثلا کوئی نشہ کرنے والا شخص کسی جانور کو ذبح کر دیتا ہے تو نشہ کرنے والا شخص وہ اپنی حالت اختیار میں ہوتا ہی نہیں ہے، تو اگر وہ کسی جانور کو ذبح کر دیتا ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی بچے کو سمجھ بوجھ ہی نہیں تھی اور اس نے ایسے ہی کسی ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی تھی اور کسی چھوٹی سی بکری کو ذبح کر دیا، اس کی گردن پہ چلا دی، تو وہ بھی جائز نہیں ہوتا اس طرح کے بچے کے ذبح کیے ہوئے کو کھانا، چونکہ وہ بچہ اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا۔ لیکن اگر بچہ سمجھ بوجھ رکھتا تھا، اسے جانور ذبح کرنا آتا ہے، تو پھر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح پاگل، اس نے بھی ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی تھی، وہ کسی بھی چیز کو زخمی کر سکتا ہے، تو اس نے کسی جانور کو ذبح کر دیا، اس کی گردن پہ چھری چلا دی، تو وہ بھی چونکہ ارادے سے ذبح نہیں کر رہا ہوتا تو اس کے ہاتھ کا بھی ذبح کیا ہوا کھانا جائز نہیں ہوتا۔ یہ تھی تیسری شرط کہ ارادے سے ذبح کریں۔ چوتھی شرط ہے کہ جانور کو قبلہ رخ کر کے ذبح کریں۔ اگر جانور کو قبلہ رخ نہیں کیا تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا۔ اچھا، قبلہ رخ آپ نے اس کی گردن کرنی ہوتی ہے اور پیٹ کرنا ہوتا ہے، باقی آپ کا اپنا بھی قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، صرف جانور کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ لیکن ایک بندہ جانتا تھا قبلہ رخ اسے کر کے ذبح کرتے ہیں، لیکن غلطی سے بھول کے پتہ ہی نہیں اسے چلا، تو اس کا رخ نہیں تھا، اس کا منہ قبلہ رخ نہیں تھا اور اس نے جانور کو ذبح کر دیا، تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ غلطی کی اس میں معافی ہے۔ تو چوتھی شرط کیا ہوگی کہ قبلہ رخ کر کے جانور کو ذبح کریں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت آپ تسمیہ یا تکبیر کہیں، کہ جب آپ چھری چلانے لگیں تو کہیں بسم اللہ یا کہیں اللہ اکبر۔
اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو جانور کھانا حلال نہیں ہوتا۔ لیکن ایک شخص جانتا تھا کہ جانور ذبح کرتے وقت تسمیہ کہتے ہیں، لیکن بھول گیا ذبح کرتے وقت، تو پھر ایسے جانور کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ غلطی سے اسے ایسے ہوا ہے۔ اسی طرح اگر دو بندے مل کے ذبح کرتے ہیں تو پھر دونوں کے لیے تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا یا تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک بسم اللہ پڑھتا ہے اور دوسرا نہیں پڑھتا تو پھر بھی جانور یہ ذبح یعنی جو ذبح ہوا ہے یہ حلال نہیں، اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا۔ اگر کوئی گونگا شخص کسی جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے، چونکہ وہ بھی مسلمان ہے، اجازت ہے اسے بھی ذبح کرنے کی، تو وہ گونگا ہے، وہ تو نہیں بسم اللہ پڑھ سکتا، وہ تو نہیں اللہ اکبر کہہ سکتا، تو اسے کہا گیا کہ آپ اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت اس طرح دیں کہ دیکھنے والے کو لگے کہ بندہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اور ساتھ میں انگلی سے مثلا اشارہ بھی کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں۔ یہ تھی 5ویں سخت کہ جانور ذبح کرتے وقت تسمیہ کہیں، بسم اللہ پڑھیں یا تکبیر کہیں۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ جانور کی چاریں رگوں کو آپ کاٹیں۔ یہاں پہ 4 رگیں جانور کی ہوتی ہیں، خوراک کی نالی ہوتی ہے، سانس کی نالی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ 2 اطراف میں اور رگیں ہوتی ہیں۔ یہ 4 رگیں کاٹیں گے تو جانور حلال ہوتا ہے، اگر ایک بھی رگ رہ گئی تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ 7ویں شرط یہ ہے کہ جانور سے عموماً جتنا خون نکلتا ہے اتنا نکلنا چاہیے، لہٰذا اگر کسی جانور کو ذبح کیا ہے تو خون نکلا ہی نہیں یا نکلا ہے لیکن بہت کم نکلا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس جانور کو کھانا جائز نہیں ہے، یہ ذبح صحیح سے نہیں کہلائے گا۔ 8ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں تو وہ حرکت بھی تھوڑا بہت کرے، چاہے اپنی آنکھیں ہلائے یا اپنی دم ہلائے یا پاؤں ہلائے۔ یہ اس صورت میں ہے جب شک ہو کہ جانور پہلے زندہ تھا یا نہیں تھا، لیکن اگر کوئی مثلا جانور بیمار تھا اور وہ مرنے کے قریب تھا، آپ نے اسے ذبح کیا ہے، تو اس جانور کے لیے شرط ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ حرکت کرے۔ لیکن اگر آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ جانور زندہ ہے اور اسے اگر آپ نے ذبح کیا ہے تو پھر حرکت نہ بھی کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ 8ویں شرط اس جانور کے لیے ہے کہ جس کے زندہ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں آپ کو شک تھا، یعنی اتنا زیادہ مریض تھا کہ بالکل مرنے کے قریب تھا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرکت کرے۔ یہ تھی ان جانوروں کی شرطیں جن کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن اونٹ ایسا جانور ہے جسے ذبح نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے نحر کیا جاتا ہے، نحر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو چوتھی شرط ہے وہ نہیں ہے، یعنی کہ 4 رگوں کو کاٹنا۔ اس کو چونکہ نحر کیا جاتا ہے گردن کے قریب، یہاں پہ اسے نحر کرنا اسے کہتے ہیں، یعنی جو اونٹ کو ذبح کرنا ہے اسے حقیقت میں ذبح کرنا نہیں کہتے، اسے نحر کرنا کہتے ہیں، چونکہ یہ گردن کے پاس ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ خنجر یا تلوار سے اسے مارا جاتا ہے اور یہ نحر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جس طرح دوسرے جانوروں میں شرطیں ہیں، اس کے لیے چوتھی شرط نہیں ہے کہ 4 رگوں کاٹا جائے۔ یہ ہمارے پاس کچھ شرطیں ہیں جانور کو ذبح کرنے کے لیے۔ جب یہ شرطیں ہوں گی تو ایک جانور حلال شمار ہوگا، آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ اگر یہ شرطیں نہیں ہیں تو اس جانور کو حلال شمار نہیں کریں گے، نہیں کھا سکتے۔ والحمد للہ رب العالمین۔